اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ مقصد سورۃ الانبیاء کا نفی الشرک فی الدعاء بأحوال الانبیاء۔ سورت میں یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی حاجتوں میں مصیبتوں میں پکار کے لائق نہیں ہے، اور اس پر پیغمبروں کے احوال دلیل ہیں کہ دنیا میں برگزیدہ مخلوق اللہ کی وہ پیغمبر ہیں، تو پیغمبروں نے اپنی حاجتوں میں اللہ کو پکارا ہے جی، تو اور کون کجا ہے کہ جو پکار کے لائق ہے اور وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں۔ خلاصہ پیغمبروں کے واقعات کا آیت نمبر 90 میں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ پیغمبر نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے تھے، نیکی کے کاموں میں وہ بھاگنے والے تھے اور ہمیں پکارنے والے تھے، غم میں، تکلیف میں، خوشحالی میں، ہر حال میں انہوں نے مجھے پکارا ہے۔ تو تم لوگ بھی پیغمبروں کے نقش قدم پر چلو اور ان کی تابعداری کرو۔ سورت کو آسانی کے لیے ہم 6 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں، یہاں تک ہم نے 3 ابواب پڑھے ہیں۔ باب اول 15 آیات جس میں تخویف اخروی ذکر کیا گیا، زجر دیا گیا منکرین قرآن کو کہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، دل ان کے غافل ہیں، سنتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے۔ پیغمبروں پر اعتراضات ذکر کیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ذکر کیے اور قرآن پر اعتراضات ذکر کیے۔ پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو تم لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہے، یہ جو کتاب لایا ہے یہ سحر ہے، جادو ہے، یہ شعر ہے، اپنے آپ سے بنایا ہے۔ تو قرآن مجید نے ان اعتراضات کے جوابات دیے۔ دوسرے باب میں جو آیت نمبر 16 سے 29 تک تھا، زواجر دیے گئے مشرکین کو، فرشتوں کی عاجزی ذکر کی گئی، دلیل نقلی اجماعی تمام انبیاء سے وہ ذکر کی گئی آیت نمبر 25 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہر پیغمبر کو میں نے توحید کے دعوے پر بھیجا ہے، توحید کی دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ زمین اور آسمان میں اللہ کے بغیر اگر کوئی اور الہ ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نظام جو ہموار چل رہا ہے، ہر ایک کام وہ اسی کے مطابق ہو رہا ہے کہ جیسے چلتا آ رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کا چلانے والا وہ یکتا ہے۔ تیسرا باب آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 47 تک جس میں دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے توحید پر، مقاصد اربعہ کے انکار پر زواجر ذکر کیے گئے، اور آخر میں تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی وہ ذکر کیا گیا۔ یہاں سے چوتھا باب ہے سورت کا، جو آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 96 تک ہے۔ سورت کے دعوے پر پیغمبروں کے حالات ذکر کیے جاتے ہیں کہ پیغمبر
وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اپنی حاجتوں میں اللہ کو پکارنے والے تھے، اور اللہ کے بغیر انہوں نے کسی اور ذات سے اپنی حاجتیں نہیں مانگی۔ بعض پیغمبروں کے حالات یہ مختصراً ذکر کیے جاتے ہیں، اور جو ابو الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ وہ قدر تفصیل سے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، اور پھر ان تمام واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 90 میں کہ یہ پیغمبر یہ غمی اور خوشی ہر حال میں ہمیں پکارتے تھے، ہم سے ہی اپنی حاجتیں وہ مانگتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، یعنی قرآن یہاں پہ یہ واقعات ذکر کرتا ہے تو ان واقعات کا جو خلاصہ ہے تو وہ آیت نمبر 90 میں نکالتا ہے۔ بندہ یہ کہے گا کہ یہاں پہ موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے فرقان دی، کتاب دی، تورات دی، تو اس واقعے کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد اور وہ خلاصہ آگے جا کر آیت نمبر 90 میں جب ان تمام پیغمبروں کے واقعات وہ ذکر کر دیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کا حاصل اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ وہ نکالا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اسی لیے قرآن مجید یہ تدبر کی کتاب ہے کہ بندہ اس میں تدبر کرے، بندہ اس میں غور اور فکر کرے، بندہ اس میں غور اور فکر کرے، اور یہ تدبر کی کتاب ہے۔ بعض لوگ جب وہ کتابوں سے، تفسیروں سے، ترجموں سے جب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بعض اوقات چند آیات کو وہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید جو اصل طور پہ سیکھا جاتا ہے تو وہ ماہر اور یہ پڑھے ہوئے کہ جو استاد خود کسی سے اس نے پڑھا ہو، اسی لیے یہ سلسلہ یہ سینہ بسینہ یہ چلا آ رہا ہے، اور جس طرح حدیث کے لیے استاد کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے، تو اسی طرح قرآن کے لیے بھی استاد کا ہونا یہ ضروری ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہر کوئی گھر میں ترجمہ جو ہے وہ اٹھا لے اور ترجمے سے وہ سیکھنا جو ہے وہ شروع کر دے۔ اسی لیے ایک جگہ سے وہ باخبر ہوگا لیکن دوسری جگہ وہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ غافل ہوں گی، اور دوسری جگہ وہ اس سے چھپی ہوئی ہوگی۔ ایک جگہ وہ ایسا معنی کرے گا، دیگر جگہوں پر اعتراضات اس پر آئیں گے، تو اسی لیے ماہر استاد سے سمجھنا قرآن کا یہ ضروری ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، یہ اور تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الفرقانہ فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے درمیان۔ یہ اللہ کی ہر کتاب یہ فرقان ہوتی ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز اور جدائی لانے والی، امتیاز لانے والی کتاب ہوتی ہے۔ بغیر اللہ کی کتاب کے حق اور باطل کے درمیان کوئی شخص فرق نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو یہ اللہ کی کتاب کا نام فرقان رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کو بھی فرقان کہا ہے، اور اس پر مستقل سورت وہ آ جائے گی 19ویں پارے میں، سورہ نور کے بعد سورہ فرقان یہ 18ویں پارے میں آخر میں شروع ہوتی ہے، اور پھر 19ویں پارے میں، تو وہاں پہ قرآن کا نام بھی فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، خیر اور برکت ڈالنے والی وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجی ہے فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرانے والا ہو جائے۔ تو اللہ کی ہر کتاب وہ فرقان ہوتی ہے۔ جو لوگ وہ اللہ کی کتاب کے بغیر حق اور باطل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ جب تک اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ،
اور تحقیق دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو۔ عجیب بات ہے، دنیا میں ڈاکٹر جو ہے تو کوئی بھی شخص وہ اگر گھر میں یہ اپنے ساتھ طب اور میڈیکل کی کتابیں رکھ لے تو وہ اس کی بنیاد پر میڈیکل کو سیکھ نہیں سکتا۔ بعض لوگ اگر انجینئرنگ کی کتابیں وہ اپنے پاس رکھ لیں تو وہ ان کتابوں سے انجینئرنگ نہیں سیکھ سکتے۔ تو جب ان دنیاوی علوم کو ایک بندہ اپنے پاس رکھ کر ان سے اس علم میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ کی کتاب جس کا نام فرقان ہے تو اسے پڑھے بغیر یہ ایک بندہ وہ کیسے حق اور باطل کے درمیان وہ فرق کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور یہ پتہ بندہ کو تب چلتا ہے جب وہ قرآن کو پڑھے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، کسی مستند عالم سے پڑھے، تو تب جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ قرآن سے پہلے میرا نظریہ کیا تھا، قرآن سے پہلے میرا عقیدہ کیا تھا، یہ قرآن سے پہلے میرا عمل وہ کیسا تھا، میرا کردار وہ کیسا تھا، میں کس عقیدے کو نجات والا عقیدہ سمجھتا تھا، کس بات کو میں اہم سمجھتا تھا جو غیر اہم تھی، کس بات کو میں غیر اہم سمجھتا تھا کہ جو نہایت اہم تھی، میری نجات اس پر موقوف تھی۔ تو تب جا کر انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق وہ واضح ہوتا ہے۔ جب تک آپ قرآن کو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے تب تک آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ تو انسان تب اپنی گزشتہ زندگی اور قرآن کو بیٹھنے کے بعد اپنی زندگی کے درمیان ایک کمپیریزن کر سکتا ہے، ایک موازنہ کر سکتا ہے، جو بندہ قرآن کو بیٹھے اور صحیح استاد سے پڑھے۔ یہ ایسا نہیں کہ بعض لوگ وہ صرف یکفرون کرتے ہیں، بعض لوگ صرف غیر اللہ کرتے ہیں، ساری عمر لوگوں کے سامنے غیر اللہ جو ہے وہ کہتے رہیں، لیکن لوگوں کو غیر اللہ کی سمجھ نہیں آتی جب تک آپ انہیں یہ نہیں کہتے کہ غیر اللہ سے مراد اللہ کے بغیر یہ بابا ہے، یہ جو ولی ہے، یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، لوگ انہیں پوچھتے ہیں، لوگ ان کی قبروں کو سر جھکاتے ہیں، لوگ انہیں پکارتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہ آج میں اس ملک میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، کافی میڈیا میں ان کا چرچا ہوتا ہے اور پورا ایک ادارہ جو ہے وہ چلاتے ہیں، لیکن جی آج اس کی جہالت کا عالم جو ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک پر میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا، نام لکھا ہے غوث اعظم کانفرنس۔ تو بس ایک شخص کی جہالت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ یہ فرق ہی نہیں سمجھتا کہ غوث اعظم، غوث کا معنی کیا ہے۔ غوث اعظم یعنی سب سے بڑا فریاد رست، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی صفت مستغیث کی ذکر کی ہے، یعنی فریاد طلب کرنے والا، اذ تستغیثون ربکم۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سرے سے یہ فرق ہی نہیں کرتے کہ غوث کس ذات کو کہتے ہیں، داتا کس ذات کو کہتے ہیں۔ بڑی آسانی سے بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن سید علی حجویری کو داتا کہیں گے، داتا گنج بخش، مر کر بھی وہ لوگوں کو خزانے بخشتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اسی لیے جب تک بندہ قرآن کو صحیح معنوں میں نہ پڑھے تب تک وہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الفرقانہ، فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان، وضیاءً اور روشنی۔ یہ اللہ کی ہر کتاب وہ روشنی کا مینار ہوتی ہے اور اللہ کی ہر کتاب وہ روشنی کا سرچشمہ ہوتی ہے، روشنی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اللہ کی کتاب کے بغیر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔
جو شخص اللہ کی کتاب کو تھامتا نہیں ہے، جو شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ شخص اندھیروں میں ہے۔ جو شخص یہ بات جتنی جلدی سمجھ لے تو اتنا ہی پہلے وہ اندھیروں سے وہ نکل آتا ہے، اور جو شخص جتنی دیر سے اس بات کو سمجھتا ہے تو اتنا ہی وہ شخص وہ اندھیروں میں وہ پڑا ہوتا ہے۔ شیطان کبھی کبھی ایمان والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو چونکہ مومن ہو، تم تو مومن کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، اور تم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم کیسے اندھیروں میں ہو سکتے ہو؟ ذرا دیکھ لیں سورہ طلاق آیت نمبر 11 دیکھ لیں کہ شیطان کبھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے ایمان والوں کے دلوں میں کہ چونکہ تم تو مومن ہو، تم تو مومن کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم تو ایمان کا کلمہ پڑھتے ہو، تو تم کیسے اندھیروں میں ہو سکتے ہو، بلکہ تم تو روشنی میں ہو۔ ذرا دیکھ لیں سورہ طلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 11۔ سورہ طلاق یہ پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 11۔ یہ آیت نمبر 10 کے بالکل درمیان سے دیکھ لیں یا شروع سے دیکھ لیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یہ تیار کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے عذابا شدیدا، عذاب سخت۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو ڈرو اللہ سے اے عقل والوں۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ یہ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں۔ یہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یہ تحقیق بیجی ہے اللہ نے تم لوگوں کو ذکرن، نصیحت کی کتاب نازل کی ہے اللہ نے تم لوگوں کو نصیحت کی کتاب۔ رسولاً، یہ اور بھیجا ہے اللہ نے پیغمبر کو، کتاب کو بھیجا ہے اور نازل کیا ہے۔ وارسل رسولاً، اور بھیجا ہے پیغمبر۔ یتلو علیکم آیات اللہ، پیغمبر کرتا کیا ہے دنیا میں؟ وہ پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیتیں، مبینات وضاحت کرنے والی، وہ آیتیں وضاحت کرنے والی ہیں، یعنی خود بخود وہ آیتیں اتنی واضح ہیں کہ پیغمبر جو آیتیں تم پر پڑھتے ہیں، پیغمبر یہ آیتیں یہ کتاب کس لیے پڑھتا ہے؟ یہ نصیحت کی کتاب۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ نکالے یہ پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیا ہے نیک۔ کس سے نکالیں؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اندھیروں سے إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف۔ یعنی قرآن صرف جس طرح سورہ ابراہیم کے آغاز میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے پیغمبر تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن یہ مومنوں کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی اگر اس غلط فہمی میں پڑا ہے کہ میں مومن ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، تو یاد رکھیں صرف ایمان کا کلمہ کہنے سے، صرف نمازیں پڑھنے سے ایک بندہ وہ روشنی میں نہیں ہوتا بلکہ وہ اندھیروں میں ہی پڑا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ فرقان اور ضیاء کتاب کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ وَضِيَاءً، اور روشنی ہے، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ یہ الذین یخشون ربہم بالغیب، کون ہے یہ متقین؟ یہ وہ لوگ ہیں یخشون ربہم بالغیب کہ جو ڈرتے ہیں رب سے، بالغیب بن دیکھے، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہی ایمان معتبر ہے کہ وہ ایمان بالغیب ہو، ایمان بالغیب ہو، اور ایمان بالشہادہ وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہے۔ ایمان بالشہادہ، فرعون نے جب اپنی
ہلاکت کا وقت دیکھا تو پھر تو فرعون نے بھی بڑے لمبے لمبے کلمے پڑھے ہیں. سورہ یونس میں آیت نمبر 90 میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جب حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون کو جب ڈوبنے نے گھیر لیا اور سمندر کی موجوں نے گھیر لیا تو کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اور وہاں پہ آپ ذرا وہ مدوں کو شمار کریں، وانا من المسلمین. پھر وہ اتنا لمبا کلمہ کہ جس میں مد بھی ہوں، پھر وہ کلمہ وہ کوئی فائدہ وہ نہیں دیتا. ایمان وہی ایمان معتبر ہے کہ جو بالغیب ہو. یہ الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور یہ دنیا میں امتحان تبھی ہے کہ انسان اپنے رب سے بن دیکھے جو ہے وہ ڈرے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور یہ لوگ ہیں قیامت سے مشفقون، ڈرنے والے. یہ اب اس آیت میں ترغیب القرآن ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، نجات کی واحد کتاب وہ یہی ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ذکر نصیحت ہے، مبارکن خیر اور برکت والی کتاب ہے. یہ انزلناہ، ہم نے بھیجی ہے اس کتاب کو، ہم نے بھیجا ہے اس کتاب کو. قرآن کی یہاں پہ 3 صفات جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں. ذکر، یہ نصیحت کی کتاب ہے. سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ لفظ یہ آیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. جب قوموں کی ہلاکت کا واقعہ، جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے، قوموں کی ہلاکت کا واقعہ وہ بیان کر دیا جاتا ہے. قوم نوح کو میں نے ہلاک کیا تو آیت نمبر 17 میں کہا جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اور قوموں کی ہلاکت کا بیان کیا جاتا ہے. قوم عاد کو، سمود کو میں نے ہلاک کیا تو آیت نمبر 22 میں پھر کہا جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر آیت نمبر 32 میں اس سے پہلے دیگر قوموں کی ہلاکت کا بیان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور پھر اس کے بعد دیگر قوموں کی ہلاکت کا بیان آیت نمبر 40 میں 17، 22، 32، 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. گزشتہ دنوں ہمارے ایک ساتھی نے مجھے ایک مولوی صاحب کے چند وائس میسیجز جو ہے وہ مجھے بھجوائے، تو اس نے اپنے وائس میسیج میں اسی بات پہ زور دیا تھا کہ قرآن یہ ایک عام شخص کے لیے اس کا سیکھنا یہ کوئی اتنی آسان بات جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے. اور وہاں پہ اس آیت کو کوٹ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ یہ حفظ کے لیے یہ آسان ہے. تو میں نے اس ساتھی کو جواب میں کہا کہ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ یہ لفظ حفظ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو اللہ کے لیے یہ لفظ حفظ کو ذکر کرنا یہ کوئی مشکل تھا. قرآن نے عام لفظ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. حفظ کے لیے بھی اللہ کی کتاب آسان ہے، معنی سیکھنے کے لیے بھی اللہ کی کتاب آسان ہے، تلاوت کے لیے بھی اللہ کی کتاب آسان ہے، یاد دہانی، ذکر، نصیحت، شرافت، جس طرح گزشتہ صورت میں اس کے کئی معانی وہ میں نے ذکر کیے تھے. تو قرآن نے ایک عام لفظ جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جو اس کے لفظ کو بھی شامل ہے، جو اس کی یاد کرنے کو بھی شامل ہے، جو اس کے معنی کو بھی شامل ہے، اسی طرح جو شرافت کو بھی شامل ہے، عزت اور شرافت کو بھی شامل ہے. تو اس کا فوکس ہی اسی بات پہ تھا کہ اللہ کی کتاب یہ کوئی اتنی آسان کتاب نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جن لوگوں کے لیے اللہ واقعی اسے مشکل بنا دے، اب اس کے لیے یہ مشکل ہے، تو یہ جاہل یہ قرآن کو نہیں سمجھتا. اور بار بار اس کا یہی فوکس تھا کہ کسی طرح عام لوگوں کے لیے قرآن کو وہ مشکل کتاب جو ہے وہ ٹھہرا دے، اور بغیر علوم کے قرآن سیکھا نہیں جا سکتا، اور بغیر صرف اور نحو کے قرآن سیکھا نہیں جا سکتا. تو میں نے اس سے کہا کہ جن لوگوں
انہیں خود نہیں آتا تو وہ اور لوگوں کو کیا آسان سکھا سکیں گے؟ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے آسان کیا ہے، تو وہ اور لوگوں کے لیے بھی قرآن کو ان کی زبانوں سے اللہ نے اسے آسان بنایا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، حدیث میں آتا ہے، عام طور پہ ہمارے مولوی صاحبان وہ کہتے ہیں کہ قبر میں ہر ایک شخص سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ جس طرح دیگر بہت ساری چیزوں میں وہ پوری حدیث نہیں بتاتے، بعض باتیں جو ہیں وہ بالکل ثعبان مبین کی طرح لقف کر دیتے ہیں، اسے ہڑپ دیتے ہیں، تو حدیث بھی پوری نہیں بتاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مثلا بخاری کی روایت میں اگر آپ دیکھ لیں کہ مردہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مر ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل ما تقول فی الرجل الذی، یہ تیسرا سوال مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، ما تقول فی الرجل الذی بعث فیکم محمد، باقاعدہ نام بھی لے لیا جاتا ہے، تو مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، اگر ایمان مومن ہو، ما دینک دینی الاسلام، ما تقول فی حق هذا الرجل هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب یہ روایت مسند احمد کی مشکات میں بھی اس روایت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب مومن کھرا کھرا ان سوالات کا وہ جواب دیتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں وما یدریکا، تم نے ان سوالوں کے جواب کیسے دیے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم نے رب کا اس سوال کا جواب کیسے دیا؟ تمہیں دین اسلام کے بارے میں، تمہیں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ جو سوالات ہیں، کیونکہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، تم نے ان سوالات کے جوابات یہ کیسے دیے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ مردہ، وہ مومن، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ اب مولوی صاحبان یہ جو قبر کی یہ گفتگو ہے تو یہ نہیں بتاتے، وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں اس کی تصدیق میں نے کی تھی۔ یہ تو مسند احمد اور مشکات کی روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں، جبکہ بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ جب کسی منافق سے، کسی کافر سے، کسی مشرک سے جب پوچھا جاتا ہے اور مر ربک کے جواب میں وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں، لا ادری، ہا 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 ہا، یعنی یہ وہ افسوس کی بات، اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے، ما دینک ہا ہا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اور پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہا ہا لا ادری، تو اس کے بارے میں فرشتے اسے کہتے ہیں، اور بخاری میں یہ روایت کئی جگہ جو ہے وہ آئی ہے، لا دریت ولا تلیتا، لا دریت ولا تلیتا، محدثین مانا کرتے ہیں اے لا دریتا، کم بخت، لا دریتا، نہ تو خود اللہ کی کتاب کو سمجھتے تھے کہ ایک بندہ خود اللہ کی کتاب کو سمجھے تو قرآن سے وہ رب کی بھی معرفت حاصل کرے، دین اسلام کو بھی وہ سمجھ جائے، پیغمبر کی معرفت بھی وہ حاصل کرے، ولا تلیتا، اور نہ ہی تو نے کسی حق پرست کی تابعداری کی تھی۔ ایلا فتح الباری میں ابن حجر مانا کرتا ہے ایلا دریت الکتابہ، نہ تو خود اللہ کی کتاب کو سمجھتے تھے، ولا تلیتا اے ولا اتبعت من یدری، اور نہ ہی تو نے اس کی تابعداری کی تھی کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھتا تھا، تو تمہیں بھی وہ سیدھی راہ جو ہے وہ بتا دیتا، اور تمہیں بھی وہ سیدھی راہ کا بیان جو ہے وہ کر دیتا۔ دنیا میں یہ 2 ہی طریقے ہیں، یا ایک بندہ خود ہدایت اور صراط مستقیم کے راستے پر وہ گامزن ہو جائے، دنیا میں یہ مشکل ہے کہ ایک انسان اپنے آپ سے ہی وہ سیدھی راہ جو ہے وہ پالے۔ دنیا میں جو سب سے آسان راستہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے، اور دنیا میں عام طور پہ لوگوں کے حق اور ہدایت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک بندہ کسی کی تابعداری وہ ضرور کرتا ہے، تو ولا تلیتا، اور نہ تو نے کسی اس شخص کی تابعداری کی تھی کہ جو قرآن کو سمجھتا تھا،
اور کم از کم وہ تمہیں صحیح راہ جو ہے وہ دکھا دیتا. لا دریت ولا تلیت. وہذا ذکر مبارک انزلناہ. عام لوگوں کے لیے ٹھیک ہے بندہ صرف نحوہ یہ چیزیں یہ پڑھ لے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے ان چیزوں کو، مثلا ایک شخص ہے نہ تو اس نے اسکول پڑھا ہے، نہ اس نے مدرسہ پڑھا ہے، نہ اس نے دیگر علوم پڑھے ہیں، قرآن اس پر بھی لازم ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے. تو اب اگر تم اس شخص کے لیے بھی ان چیزوں کو یہ درمیان میں رکاوٹ بناتے ہو تو تم تو کوئی دین کی خدمت کا کام نہیں کر رہے، بلکہ تم تو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو کہ اسے اللہ کی کتاب سے محروم کر رہے ہو. یہ اللہ کی کتاب آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھاؤ، اور کیوں اسے مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہو. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ. یہ کتاب نصیحت کے لیے آسان ہے. کسی کو نصیحت تم نے دینی ہے تو اللہ کی کتاب اسے پڑھاؤ. اسی لیے قرآن امیین میں نازل ہوئی تھی. عرب امی تھے اور ان میں سے اکثریت لوگ وہ نہ حساب کتاب کو جانتے تھے اور نہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ جانتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو کتاب دی اور وہ امی وہ دنیا کے بڑے عالم بن گئے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اور یہ لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف نحو کو تو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کا انہیں ایک لفظ تک نہیں آتا. سورہ فاتحہ کا مقصد پوچھیں ایک لفظ تک نہیں آتا. سورہ کوثر کا مقصد پوچھے تو وہ ترجمہ شروع کر دیتے ہیں. مقصد بتاؤ اس سورت کا، تو میں صرف نحو کا تمہارا کیا کروں گا اگر تم اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اور یہ نصیحت کی کتاب ہے، مبارکن خیر اور برکت والی کتاب ہے. جس رات میں نازل ہوئی ہے وہ رات برکت والی بنی ہے. اس رات میں عبادت کرنا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اس ایک رات میں عبادت کرنا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تقریباً 83 سال بنتے ہیں لیلۃ القدر. وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن اس رات میں اللہ نے اسے نازل کیا ہے لوح محفوظ سے یہ آسمانی دنیا پر. اس مہینے کو اللہ نے کتنی برکت اور کتنی فضیلت دی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. جن شہروں میں اللہ نے اسے نازل کیا ہے وہ شہر وہ کتنے برکت والے ہیں. اس شہر میں مکہ میں اور مدینہ میں یہ ایک عبادت، مکہ میں ایک عبادت وہ 1,00,000 پر وہ گنی جاتی ہے اور اسے شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی ان شہروں کو اللہ نے کتنی خیر اور برکت دی ہے. دنیا کے نقش قدم پر آپ دیکھیں ان شہروں کی کیا حیثیت ہے. جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئے اس امت میں اللہ نے کتنی خیر اور برکت ڈالی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. جس زمانے میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ زمانہ وہ خیر القرون ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانوں میں بہترین زمانہ ہے، وہ زمانوں میں بہترین زمانہ. صحابہ کرام اس امت کے بہترین لوگ تھے. اسی طرح جس کاغذ پہ یہ لکھا جائے وہی کاغذ ہوتا ہے، اس پہ آپ ناول اور ڈائجسٹ لکھیں، زمین پر پڑا ہوا ہو تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اسی کاغذ پر آپ قرآن لکھ لیں تو لوگ اسے چومتے ہیں باقاعدہ. اسی طرح جس غلاف میں اسے لپیٹا جاتا ہے اس غلاف کی لوگ کتنا احترام کرتے ہیں. جس رحیل پہ وہ کتاب وہ رکھی جاتی ہے تو پھر اس رحیل پر لوگ پاؤں جو ہے وہ اوپر نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ اس رحیل کی قرآن کے ساتھ نسبت آ گئی ہے اور اس چیز میں اللہ نے کتنی برکت اور خیر ڈالی ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. خیر اور برکت کی کتاب ہے. تو جو انسان قرآن کو سینے سے لگائے، جو انسان قرآن پر اپنی زبان کو وہ دن رات ہلائے، جو انسان اپنے کانوں کو دن رات قرآن کے سننے پہ آباد کرے، جو انسان اپنے ہاتھوں کو، اپنے سینے کو، اپنے دل و دماغ کو قرآن پر آباد کرے،
وہ دل، وہ سینہ، وہ کان، وہ آنکھیں، وہ دماغ، وہ کتنا خیر اور برکت والا ہوگا۔ مبارکن، خیر اور برکت والی کی، اس رات میں، اس مہینے میں اللہ اتنی برکت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ تو قرآن کا جو اصل مخاطب ہے وہ انسان ہے، تو جو انسان اس کتاب کو وہ ہاتھ لگائے گا اور وہ اپنے آپ کو اس کے قریب کرے گا تو اللہ اس میں کتنی خیر اور برکت ڈالے گا۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے اسے ابواب فضائل القرآن میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2913۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، بے شک وہ سینہ، وہ دل کہ جس میں قرآن سے کوئی چیز بھی نہ ہو، کالبیت الخرب، وہ ایک خراب اور ویران کھنڈر کی طرح ہے، وہ ایک خراب گھر کی طرح ہے کہ بالکل کھنڈر بنا ہوا ہو اور اس گھر میں لوگ ڈرتے ہوں۔ جس دل میں، جس سینے میں قرآن نہ ہو تو وہ ویران کھنڈر کی طرح ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے کہ جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو۔ دل تو اصل میں، سینہ تو اصل میں آباد قرآن سے ہوتا ہے۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ گزشتہ صورت میں اگرچہ اس روایت میں کلام بھی ہے، سورہ طٰہٰ کے بالکل آغاز میں، کہ دنیا کی پیدائش سے پہلے کہ اللہ نے قرآن پڑھا تھا اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تھی دنیا کی پیدائش سے پہلے، تو فرشتوں نے جب اس کلام کو سنا تھا تو فرشتوں نے اس کلام کو سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ طوبیٰ لأمۃ تنزل علیہا، کہ اس امت کے لیے خوشخبری ہو کہ جس امت پر یہ کتاب یہ نازل کی جائے گی۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، وہ سینے ان کے لیے خوشخبری ہو، وہ سینے کتنے مبارک ہیں کہ جو قرآن کے علم کو اٹھائیں گے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، وہ زبانیں مبارک ہوں کہ جو زبانیں اس کلام کے ذریعے وہ ہلیں گی اور وہ اس پر حرکت کریں گی۔ یہ اگرچہ اس روایت میں کلام بھی ہے، تو جو سینہ قرآن کے ذریعے آباد نہ ہو تو وہ ویران کھنڈر کی طرح ہے۔ تو وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، انسان میں خیر اور برکت تو آتی ہے اللہ کی کتاب سے۔ جب اللہ کی کتاب یہ زندگی میں ہی نہ ہو تو یہ زندگی بالکل وہ ویران کھنڈر ہے، یہ ویران زندگی ہے۔ اس انسان نے سرے سے دنیا میں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس میں اور اس حیوان میں کوئی، وہ حیوان وہ تو 4 پایوں پہ اور 4 پاؤں پہ وہ چلنے والا ہے، یہ 2 پاؤں پہ چلنے والا حیوان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا کہ مجھے اللہ نے پیدا کس مقصد کے لیے کیا تھا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور قرآن کی اہمیت پر کہ اس ایک قرآن کی پہلی وحی سے یہ بندہ اندازہ لگا لے کہ پہلی وحی میں ہی اللہ نے ان 5 آیات میں 2 مرتبہ اقرأ کا حکم دیا ہے۔ اقرأ، تو وہاں پہ کس چیز کے پڑھنے کا حکم تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کے پڑھنے کا حکم تھا۔ یہ تو نہیں کہا کہ اقرأ الفلسفہ والمنطق، اقرأ النحو والصرف، یہ تو نہیں کہا تھا۔ اقرأ، اللہ کی کتاب پڑھو۔ اور دوبارہ اسی صورت میں ان 5 آیات میں پہلی وحی میں اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اللہ کی کتاب کو اور تمہارا رب جو ہے وہ بڑا عزت والا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، سورہ انعام آیت نمبر 155 میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اسے نازل کیا ہے، مبارکن، خیر اور برکت والی کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی تابعداری کرو، وَاتَّقُوا، اور اس کی مخالفت سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 29 میں بھی آتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن،
یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے پیغمبر مبارکن، خیر اور برکت والی کتاب ہے. کس لیے؟ صرف سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے، صرف قسمیں کھانے کے لیے، تعویذیں بنوانے کے لیے، دلہن کے سر پر اوپر پکڑنے کے لیے نہیں. لیدبروا آیاتی، سورہ صاد آیت نمبر 29 23واں پارہ. لیدبروا آیاتی، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور اور فکر کریں. تدبر کے لیے ہے. تفسیر قرطبی اسی آیت کے تحت دیکھ لیں، سورہ صاد آیت نمبر 29 کے تحت امام قرطبی کہتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ مَعْرِفَةِ مَعَانِي القرآن، اس آیت میں دلیل ہے کہ قرآن مجید کا معنی سیکھنا یہ فرض ہے، کیونکہ وہ مالکی مسلک والا ہے، اور مالکی مسلک میں فرض اور واجب وہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں. علی وجوب معرفت معانی القرآن، یہ آیت دلیل ہے کہ قرآن کا معنی سیکھنا یہ فرض ہے. قرآن کا معنی سیکھنا یہ فرض ہے. آج مولوی قرآن کے معنی سیکھنے کو مستحب بھی نہیں کہتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کا جتنا اندھیروں میں رہنا، مولویوں کا تو فائدہ اسی میں ہے کہ جتنا اندھیروں میں رہیں اتنا ان کے لیے لوٹنا جو ہے وہ آسان ہے. جتنا وہ اندھیروں میں رہیں گے تو اتنا ان کا مال جو ہے وہ اسے ہڑپنا وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے. قرآن کو جب ایک امی وہ سیکھتا ہے تو وہ بالکل اس کے پاس روشنی آ جاتی ہے، پھر اندھیرے میں وہ چور کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ سانپ کو بھی وہ دکھائی دیتا ہے اسے، اور بچھو بھی اسے دکھائی دیتا ہے. اور جتنا بندہ اندھیروں میں ہوتا ہے تو سب کے لیے لوٹنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. پیر کے لیے لوٹنا، مولوی کے لیے لوٹنا، سب کے لیے لوٹنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ نصیحت کی کتاب. کبھی کبھی بعض ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ کیا وجہ ہے کہ بعض یہ مولویوں کے ساتھ آپ لوگوں کی نہیں لگتی. تو میں کہتا ہوں کہ جو افسوس یہ ہے کہ یہ بعض ڈاکو ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ لبادہ جو ہے وہ اوڑا ہوتا ہے. یلبسون جلود الضان، حدیث میں آتا ہے کہ یلبسون جلود الضان، کہ انہوں نے بھیڑ کے جو بھیڑ کی جو کھال ہوتی ہے تو وہ انہوں نے پہنی ہوتی ہے. وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل وہ بھیڑیوں کے دل ہوتے ہیں. جلد ان کی بھیڑ کی ہوتی ہے. وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ بھیڑیوں کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہے. کاش کے لوگوں کو، ٹھیک ہے لوگوں سے مال لیتے، ان کا مال کھاتے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن کاش کہ اللہ کی کتاب بھی انہیں پڑھاتے، کاش کہ اللہ کی کتاب بھی انہیں سمجھاتے. لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنا یہ حق جو ہے یہ ادا نہیں کیا. ورنہ لوگوں کا مال بھی کھاتے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن کاش کے لوگ یہ قرآن سے یہ جاہل اور یہ لا علم نہ ہوتے، جاہل نہ ہوتے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، تو چلو آج ہمارے لیے بھی قرآن پڑھانا جو ہے یہ آسان ہوتا. جتنی تاکید آج ہم کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے تو ایک بیس اور یہ بنیاد بنی ہوتی، لیکن یہ ان کی قسمت میں نہیں ہے لوگوں کو قرآن پڑھانا. یہ اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے، بس یہ اللہ کی دین ہی ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ نصیحت کی کتاب مبارکن، خیر اور برکت والی کتاب ہے. انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے. اللہ اپنی طرف نسبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کتاب کی عظمت، کتاب کے بڑے ہونے اور کتاب کے چھوٹے ہونے کا اندازہ یہ اس کے مصنف کے اعتبار سے ہوتا ہے. مصنف اگر بڑی شخصیت ہوتی ہے تو کتاب کو بھی لوگ پھر اس کے کانٹینٹس کو بھی نہیں دیکھتے، بس نام دیکھ لیتے ہیں، کتاب خریدتے ہیں. تو چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ بہت عظیم ذات ہے، بہت عظیم ذات ہے، تو اس کی کتاب یہ کوئی معمولی کتاب نہیں. انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اسے، ہم نے اتارا ہے اسے. کہ افانتم لہو منکرون، کہ آج اگر دنیا میں تمہیں کسی بادشاہ کا خط جو ہے وہ آ جائے، حالانکہ بادشاہ کی حیثیت کیا ہے، وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، لیکن اگر تمہیں ایک بادشاہ کا خط جو ہے وہ آ جائے تو کیا تم اسے سنبھال کر بس ایک الماری میں رکھ لو گے کہ چلو
فلاں بادشاہ نے وہ بھجوایا ہے. آج اگر امریکہ کے صدر کا تمہارے نام ایک خط آ جائے تو تم اگر اس زبان کو نہیں بھی سمجھتے تو کیا تم یہ کرو گے کہ بس اسے ایک غلاف میں لپیٹ کر ایک الماری میں رکھ کر اور روزانہ جو ہے اسے تم اٹھا کے اسے چوما چاٹ جو ہے وہ کرتے ہو کہ یہ امریکہ کے صدر کا خط جو ہے یہ آیا ہے, حالانکہ امریکہ کے صدر وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہے. تو کیا تم یہ کرو گے کہ میں چونکہ اس کی زبان کو نہیں سمجھتا تو اسی لیے بس یہیں پہ پڑا رہے؟ نہیں, بلکہ ایک کے پاس جاؤ گے کہ مجھے ذرا یہ پڑھاؤ کہ اس میں لکھا کیا ہے. تم اگر نہیں سمجھتے دوسرے کے پاس لے جاؤ گے کہ اس میں دیکھو کہ اس میں لکھا کیا ہے. قرآن دنیا میں واحد ایک مظلوم کتاب ہے کہ یہ اس رب العالمین نے تمہاری طرف میرے اور آپ کے نام یہ خط بھیجا ہے, لیکن کوئی پرواہ نہیں. کہ اگر کوئی شخص وہ اپنی طرف سے قرآن کی اہمیت تمہیں بتائے, ورنہ عام لوگوں میں یہ احساس نہیں کہ قرآن کو اٹھا کر وہ یہ سوچیں کہ اللہ نے اتنی بڑی کتاب میرے لیے کس لیے بھیجی ہے, میں کیوں نہ اس کتاب کو کسی عالم کے پاس لے جاؤں کہ جو دن رات مجھے مسجد میں وہ بیٹھا ہوتا ہے اور من و سلوہ جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے, تو کیوں میں اس سے یہ نہ کہوں کہ اللہ کی کتاب کو مجھے پڑھاؤ, مجھے سمجھاؤ. میں کیوں اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتا؟ لیکن بالکل یہ احساس نہ اس میں ہے اور نہ اس میں ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ نصیحت کی کتاب, خیر اور برکت والی کتاب ہے. أَنزَلْنَاهُ, ہم نے بھیجا ہے اس کتاب کو. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, یہ آیا ہو تم اس کتاب کا انکار کرنے والے. یعنی ایک ایسی کتاب کہ جس میں تمہاری نصیحت ہو, ایک ایسی کتاب کہ جس میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہو, ایک ایسی کتاب کہ جو اللہ نے بھیجی ہو, تم ایسی کتاب کا انکار کرتے ہو. افانتم لہو منکرون, یہ آیا ہو تم اس کتاب کا انکار کرنے والے. بڑی بدبختی ہی ہوگی اور نہایت بدبخت انسان وہی ہوگا کہ جو اس خیر اور برکت والی کتاب سے وہ محروم رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ, اور تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو الفرقانہ, فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان, وضیاءً, اور روشنی کی کتاب, وذکر للمتقین, اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. کہ آج اگرچہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ بھی اگر پورا نہیں تو اس میں کچھ پڑھنا تھا, لیکن ہمارے استاد محترم وہ فرماتے ہیں اکثر کہ قرآن مجید کا یہ بیان یہ اللہ کی مشیت پر ہی موقوف ہوتا ہے. یہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے کچھ ایک چیز پڑھانے کا, زبان سے دیگر باتیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. یہ سامعین کے اعتبار سے ہوتا ہے, سامعین کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ سامعین کو جب قرآن مجید کی ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے تو بس ہماری زبان سے, یہ اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے, ہماری زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں کہ تاکہ لوگوں کو قرآن کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جا سکے. اور میں نے تو کئی مرتبہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے, یہ قرآن کا یہ معجزہ یہ آج بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ مجھ سے کبھی بھی سوال نہ پوچھیں اور آپ دن بھر کوئی بات لوگوں کے ساتھ یہ بحث مباحثہ کر لیں, بحث مباحثہ کر لیں, اور آپ دل میں یہ کہیں کہ آج استاد سے میں نے یہ سوال پوچھنا ہے لیکن سوال مجھ سے نہ پوچھیں, جی اسی دن اسی درس میں جی اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. اگرچہ ان آیات کا تعلق ہمارا اس بات کے ساتھ نہیں ہوگا جو آپ نے اس دن بھر میں یا سوچا ہوگا یا کسی کے ساتھ بحث کی ہوگی, لیکن اس سوال کا جواب آپ کو یہ مل جائے گا. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. وہ مفسرین جگہ جگہ کہتے ہیں, جب وہ کسی آیت کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جربنا ذالک مرارن, ہم نے اس کا بار بار تجربہ کیا ہے, ہم نے تو بار بار تجربہ کیا ہے, اسی لیے اللہ کی کتاب پر یہ الحمدللہ ایک پختہ اعتقاد ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ نصیحت کی کتاب ہے خیر اور برکت والی. وذکر للمتقین, اور یہ نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون, اور یہ لوگ ہیں قیامت سے ڈرنے والے.
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ نصیحت کی کتاب ہے، خیر اور برکت والی کتاب، ہم نے بھیجا ہے اسے، آیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ